بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سی پیک کا منصوبہ دوسرے مرحلے میں داخل ہو رہا ہے۔ ناظرین، بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو یعنی BRI کا فلیگ شپ منصوبہ سی پیک نئی بلندیوں کو چھونے جا رہا ہے اور اس میں بہت سارے نئے منصوبے شامل کیے جا رہے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم چند ایسے ہی اقدامات کا جائزہ لیں گے جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ پاکستان کی معیشت کو چار چاند لگنے والے ہیں، بلکہ وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال صاحب نے تو یہاں تک کہہ دیا ہے کہ اگلے چند سالوں میں پاکستان کی ایکسپورٹس کو $100 ارب تک پہنچانے کا ہدف مقرر کر دیا گیا ہے۔ ترقیاتی منصوبوں پر ماضی کے سیاسی عدم استحکام کے منفی اثرات پر زور دیتے ہوئے انہوں نے جامع منصوبہ بندی، جدید انفراسٹرکچر پر توجہ دینے اور نئی ٹیکنالوجیز کو اپنانے پر زور دیا۔ احسن اقبال نے چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور سی پیک فیز 2 کے لیے حکومت کے عزم کو اجاگر کیا اور پاکستان کی اقتصادی رکاوٹوں کے درمیان جدید فنانسنگ میکنزم کی وکالت کی۔ انہوں نے برآمدات میں اضافے اور زر مبادلہ کے ذخائر میں اضافے کے لیے نجی شعبے کے ساتھ تعاون کی ضرورت پر بھی روشنی ڈالی۔ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف نے بھی پاک چین مضبوط تعلقات کے فروغ میں چینی قیادت کے کردار کو سراہتے ہوئے اس عزم کا اظہار کیا ہے کہ موجودہ حکومت سی پیک منصوبوں کی بروقت تکمیل کے لیے انتھک محنت کرے گی اور پاکستان سی پیک کو نیکسٹ مرحلے میں لے جانے کے لیے پرعزم ہے۔ شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان چینی سرمایہ کاروں کے لیے خصوصی اکنامک زونز کو جلد آپریشنل کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ غیر ملکی سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے SIFC کا قیام بھی ہماری گزشتہ حکومت میں عمل میں لایا گیا اور اس سے سرخ فیتے کو بائی پاس کرنے میں مدد ملے گی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ چینی کمپنیوں کو پاکستان میں کئی منافع بخش مواقع ملیں گے۔ ناظرین، پاکستان سے غذائی اجناس کی برآمدات میں بھی اضافہ ہو رہا ہے اور یہ تقریباً $4 ارب سے بڑھ گئی ہیں۔ پاکستان کی فوڈ انڈسٹری نہ صرف ملکی ضروریات پورا کر رہی ہے بلکہ اس نے $4 ارب کا زر مبادلہ بھی کمایا ہے۔ ایکسپورٹ کی جانے والی مصنوعات میں چاول، گوشت، پھل اور دیگر اشیاء شامل ہیں۔ غذائی برآمدات بھی چین اور وسط ایشیائی ریاستوں کی طرف زیادہ ہو رہی ہیں اور ان ممالک کا حصہ بڑھ رہا ہے۔ بلوچستان میں قائم کیے جانے والے اکنامک زون میں خاص طور پر گوشت کی پروسیسنگ کے پلانٹس لگائے جا رہے ہیں جہاں سے چین کو گوشت کی ایکسپورٹس کی جائیں گی۔ چین اس سے پہلے برازیل جیسے دور دراز ایریا سے گوشت منگواتا ہے۔ پاکستان میں چینی سفیر نے بھی پاک چین تعلقات میں بہتری کے لیے چینی قیادت کے عزم کی یقین دہانی کرائی اور کہا کہ چین پاکستان کے ساتھ دونوں ممالک کے عوام کے بہتر فائدے کے لیے کام کرنے کو تیار ہے۔ چینی وزارت خارجہ کے ترجمان نے بھی یومیہ پریس کانفرنس میں چین اور پاکستان کے تعلقات کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ چین پاکستان اقتصادی راہداری بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کا ایک اہم پائلٹ منصوبہ ہے اور بندرگاہوں، نقل و حمل کے بنیادی ڈھانچے اور توانائی کی صنعت کے شعبوں میں تعاون نے متعدد ابتدائی کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ گزشتہ سال دونوں ممالک نے سی پیک کے آغاز کی 10ویں سالگرہ بھرپور طریقے سے منائی اور دونوں ممالک کے رہنما اعلیٰ معیار کے سی پیک کی تعمیر اور ایک نئے اور مرحلے کے پر اتفاق رائے پر بھی پہنچے۔ ترجمان نے کہا کہ چین پاکستان کے ساتھ مل کر ترقی کی راہداری، معاشی راہداری، جدت طرازی کی راہداری، گرین کوریڈور، ہیلتھ کوریڈور اور کھلی راہداری بنانے جیسے تعاون کے شعبوں کو بہتر کرنے، ترقی کے نئے شعبہ جات اور تعاون کے نئے محرکات کو فروغ دینے اور دونوں ممالک کے عوام کو بہتر فائدہ پہنچانے کے لیے چین پاکستان اقتصادی راہداری کے اپ گریڈڈ ورژن کی مشترکہ تعمیر کرنے پر تیار ہے۔ چین کے سفیر نے پاکستان کے وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے بھی ملاقات کی اور کہا کہ ان کا ملک پاکستان کو خصوصی اہمیت دیتا ہے اور پاکستان کی سماجی اور اقتصادی اور صنعتی و زرعی شعبے میں تعاون جاری رکھے گا۔ انہوں نے چین پاکستان اقتصادی راہداری کے دوسرے مرحلے کے اعلیٰ معیار کی تعمیر پر وزیر خارجہ سے اتفاق کیا۔ سی پیک کے تحت پاکستان میں 5 نئے اکنامک زون بنانے کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے جن میں مختلف جابز پیدا کرنے، انوویشن، گرین انرجی اور جامع علاقائی ترقی پر توجہ دی جائے گی۔ ناظرین، سی پیک کا دائرہ ایران اور افغانستان تک بھی بڑھایا جا رہا ہے۔ حال ہی میں ایران پاکستان گیس پائپ لائن منصوبہ شروع ہوا اور ایرانی سفیر کا کہنا ہے کہ اس منصوبے سے اسٹریٹجک تعلقات میں بھی اضافہ ہوگا۔ ایران پاکستان کے ساتھ مل کر کام کرنے کا خواہش مند ہے اور ایرانی سفیر رضا امیری نے یہ بھی کہا کہ بارڈر کراسنگ پوائنٹس کھول کر علاقائی تعاون اور تجارت کو بڑھانا چاہتے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ گوادر اور چاہ بہار کو جوڑ کر سسٹر پورٹس بنائی جائیں۔ ایرانی سفیر رضا امیری نے کہا کہ کوشش ہوگی سی پیک اور ریل لنک کے منصوبے میں ایران بھی حصہ دار بنے۔ پاکستان اور ایران میں 11 ماہ میں باہمی تجارت تقریباً $2.5 ارب کراس کر چکی ہے جبکہ دونوں ملکوں میں تجارتی حجم کو $5 ارب تک لے جانا چاہتے ہیں۔
ایرانی سفیر نے کہا کہ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف کی دعوت پر ایرانی صدر ابراہیم رئیسی جلد پاکستان کا دورہ کریں گے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستان ایران کے راستے وسط ایشیائی ریاستوں اور مغربی ممالک تک ٹرانزٹ روٹ ڈیولپ کر سکتا ہے۔ ایرانی بزنس ایکسپو میں شرکت کے لیے پاکستان میں اسلام آباد چیمبر آف کامرس کو بھی دعوت دی گئی ہے۔ ایرانی سفیر کا یہ بھی کہنا تھا کہ پاکستانیوں کے لیے ای ویزا اور آسان انٹری فراہم کریں گے تاکہ انہیں کوئی مشکل پیش نہ آئے۔ دوسری طرف سی پیک کے اوپر امریکی مداخلت اور خطرات کے پیش نظر چین نے امریکہ کو خبردار کیا ہے اور کہا ہے کہ امریکہ اگر چین کو دبانے پر مصر ہے تو اس سے صرف اس کو نقصان پہنچے گا۔ انہوں نے امریکہ پر زور دیا کہ وہ چین کے ساتھ تعاون کرے اور تاکہ چین امریکہ تعلقات کی مثبت، مستحکم اور پائیدار ترقی کو فروغ دیا جا سکے۔ چین کے ترجمان نے کہا کہ چین امریکہ اور تائیوان کے فوجی تعلقات اور تائیوان کو مسلح کرنے کی سختی سے مخالفت کرتا ہے اور امریکہ پر زور دیتا ہے کہ چین کے اندرونی معاملات میں مداخلت بند کرے۔ ناظرین، امریکی مخالفت کے باوجود لگتا یہی ہے کہ اب سی پیک اور BRI جیسے منصوبوں کو روکنا ممکن نہیں ہوگا اور پاکستان کے اندر سیاسی استحکام بھی بڑھے گا اور ہر آنے والا دن انشاءاللہ پاکستان کے لیے ترقی اور خوشحالی کی نوید لے کر طلوع ہوگا۔ اپنا خیال رکھیے گا اور سی پیک اور پاکستان کی معیشت سے آگاہ رہنے کے لیے ہماری ویڈیوز دیکھتے رہیے گا۔ اللہ حافظ۔